السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج پھر دوبارہ میچ کے اوپر ہی آ رہا ہوں۔ ہمارے کئی لوگ شکوہ کر رہے تھے، خاص طور پر ہمارے جو اینکر جن کی بات سنی جاتی ہے کہ انڈیا نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، ہماری ٹیم کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، سب سے آخر میں ہمیں ویزا جاری کیے۔ پھر شروع کے کئی میچوں میں جو خاص طور پر وارم اپ میچ تھے ان میں ہمارے صحافیوں کو، ہمارے لوگوں کو جو میچ دیکھنا چاہتے تھے یا شوق رکھتے تھے ان کو ویزا تک جاری نہیں کیے۔ بات یہ ہے بھائی، شکوہ آپ کا بنتا ہے، جائز بھی ہے، لیکن ہندوستان والے جو ہیں نا وہ اپنی نیچر سے مجبور ہیں، کیونکہ آپ ان کے ہاتھ سے نکلا ہوا وہ شکار ہیں کہ جس کے اوپر اس شکار کے نکلنے کے اوپر 75 سال سے ابھی تک ہمیں بھول نہیں سکے ہیں کہ یار یہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا شکار ہے۔ اب تو ہماری تاریخیں بدل گئی ہیں، تاریخوں میں کچھ اور بتایا جاتا ہے، ورنہ جو پرانے لوگ ہیں ان کو سب کو پتہ ہے، بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوگا جو خاص طور پر جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جنہوں نے تھوڑا بہت صحیح تاریخ کا مطالعہ کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے قائد اعظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے کانگریس میں شامل ہوئے تھے، گاندھی کی کانگریس تھی، تو کچھ عرصہ ہی ساتھ چل سکے ان کے، اور انہوں نے فوراً یہ جج کر لیا کہ کیونکہ وہ گئے تھے اس لیے کہ ہم ہندوستانیوں کو انگریزوں کے سے حقوق دلوائیں، یا اگر حقوق نہ دلوا سکے تو ہم ان کو آزادی دلوائیں۔ لیکن ان کو فوراً پتہ چل گیا کہ اگر ہم انگریزوں سے آزاد ہو بھی گئے تو یہ ہندوستان والے ہمیں غلام بنا لیں گے، اور یہی ان کی سوچ تھی۔ قائد اعظم صاحب ان سے علیحدہ ہو گئے اور پھر مسلم لیگ میں آ گئے، اور بعد میں مسلم لیگ کے صدر بنے، جدوجہد کی، ایک طویل جدوجہد ہے، میں پوری تاریخ کو تو نہیں دہراؤں گا، کہ پوری جدوجہد کی اور آخر کار انہوں نے ملک بنا لیا۔ ہندوستان والوں کو بڑا دکھ تھا اس چیز کا، کیونکہ وہ واقعی ان کی سوچ یہی تھی کہ ہمیں وہ جو مغلوں نے ان کے اوپر حکومت کی تھی اس کا بدلہ لینا چاہتے تھے، اور ہمارے علیحدہ ہونے کے بعد وہ ان کا بدلہ پورا نہیں ہو سکا، ان کی خواہش دل میں ہی رہ گئی۔ وہ وہاں مسلمان اب بھی ہیں، تو ان کے بارے میں آپ سنتے بھی رہتے ہیں کہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، جہاں پر ان کی کچھ تعداد زیادہ ہے جیسے یو پی ہے یا کیرلا ہے، وہاں پر وہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے کہ وہ ان کی کمیونٹی مضبوط ہے، اور جس جگہ کم ہے تعداد میں وہ واقعی وہاں پر شودر کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ میں اگر تھوڑا سا پیچھے چلا جاؤں تو چونکہ میں ایک زمانے میں قید ہوا تھا اور میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا، ہندوؤں کو۔ ہمارے کیمپ کے اندر ایک ہوا کرتا تھا پرسرام کا نام کا نائک یا لاں سولدار تھا، تو وہ اکثر کہا کرتا تھا، ہمارے منہ پر کہتا تھا کہ میری ماتا جی نے کہا ہے کہ اصل دشمن تمہارا یہ ہے جو تمہارے ہاتھ جا گئے، اس سے خوب بدل لو۔ اور وہ بیچارہ جو کچھ کر سکتا تھا اس نے کیا، لیکن ہم چونکہ کچھ زیادہ ہی ڈھیٹ ہیں، ہم نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی۔ تو چیز یہ ہے کہ کبھی بھی آپ کے دل میں یہ اگر تصور آ جائے کہ ہندو آپ کا دوست ہو، ہندوستان کی بات ہندو سے میں کر رہا ہوں، میں کسی اور دوسرے کسی کمیونٹی کی یعنی سکھوں کی یا کسی اور کی بات نہیں کر رہا، لیکن خاص طور پر ہندو اتنا کینہ رکھتا ہے، اتنا مکار ہے، اتنا وہ آپ سے عداوت رکھتا ہے، اگر ان کا بس چلے نا،
اگر ان کا بس چلے تو آپ یقین کر لیں کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے وہ آپ کو کھا جائیں آ کر۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم مضبوط ہیں، اور یا دوسرے لفظوں میں وہ ہم سے ڈرتے ہیں۔ بعد میں مجھے کچھ عرصہ باہر رہنے کی بھی اتفاق ہوا، میں امارات میں بھی رہا۔ آپ یقین کر لیں کہ وہ یہ خالی یہ نہیں کہ پاکستان سے ڈرتے، وہ پاکستانیوں سے ڈرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے ہم لوگ کسی جگہ، میرے خیال جو لوگ رہ رہے ہیں وہ بھی جانتے ہوں گے، اور جو ہو کر آ گئے ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر کسی جگہ پر 4-6 اپنے انڈین بیٹھے ہوئے ہیں نا، اور ایک پاکستانی یا 2 پاکستانی اوپر سے پہنچ گئے ہیں، تو یقین کر لوگ ان کو صاف سونکھ جاتا تھا۔ ان کو ایسے پتہ چلا کسی سانپ نے سونکھ لیا ان کو، اس طرح خاموش ہو جائے۔ شاید پتہ نہیں، یہ اللہ کی رحمت میں کہہ سکتا ہوں، اللہ کا ایک کرم کہہ سکتا ہوں اسے، اور میں اسے کیا کہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح مضبوط رکھے، اسی طرح ہمیں طاقتور رکھے، ہمیں یونائٹ رکھے۔ اگر ہم یونائٹ رہیں گے، اگر ہم ایکا ہوگا ہمارا، تو یقین کرنا کہ ہمیں کوئی بندہ چھیڑ نہیں سکتا، کوئی بندہ ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اس لیے اگر آپ کے دل میں کوئی نرم گوشہ پیدا ہوتا بھی ہے نا کبھی ہندو کے بارے میں یا ہندوستان کے بارے میں، اس کو نکال دیں۔ یہ نہیں میں سب کو کہہ رہا، شاید ان میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن مجموعی زیادہ تعداد ان کی ایسی ہے کہ وہ آپ سے بہت زیادہ قیمت رکھتے ہیں۔ اور خاص طور پر یہ جو وزیر اعظم آیا مودی، اس کی جو شیو سینا ہے، وہ تو آپ کو کچا کھانے کو تیار ہے، بس مسلمان چڑھ جائے ان کے آگے۔ تو اس لیے ان سے کبھی شکوہ مت کیا کریں، گلا مت کیا کریں، ہاں ان سے بہتری کی تو کوئی مت رکھیں۔ آپ یہ کبھی دل میں ہی مت لائیں کہ یار یہ کبھی آپ سے اچھا سلوک کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے میچ جو کچھ انہوں نے کیا اس کا صلہ بھی پا لیا ان لوگوں نے، پوری تیاریاں کی ہوئی تھی، پورے جشن منانے کی تیاریاں تھیں ان کی، پورے ارادے تھے ان کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسوا کر دیا ان کو۔ یہ رب ہی ہے جو ان کو رسوا کرے گا۔ حق والوں کے ساتھ ہمیشہ رب ہوگا، جو حق پر کھڑے ہوں گے ان کے ساتھ رب ہوگا۔ اس لیے آپ ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے ہوں، کبھی نہ حق آدمی جو ہے اس کے ساتھ کبھی مت کھڑے ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحمت کرے، کرم کرے، اور اللہ آپ کو اسی طرح ایکا بنانے کی، اتحاد بنانے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ آمین ثم آمین۔